ہیں سب سے پہلے تو ہمیں ذرا تھوڑا سا سمجھا دیجئے کہ یہ عدت کیا چیز ہے, اس کا ذکر کہاں پر ہے اور یہ کیوں ضروری ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی, عدت کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے. عدت کی مختلف قسمیں ہیں جو قرآن کریم نے ذکر فرمائی ہیں جی. ان میں سے ایک عدت طلاق ہے, ایک عدت وفات ہے, اس کی مختلف ٹائمنگ ہیں. جہاں تک عدت طلاق کا تعلق ہے تو وہ تو 3 طہر بھی کہا گیا کہ عورت وہ 3 حیض مطلب 3 حیض عورت حیض دیکھے اور غسل کرے تو وہ اس کی عدت ہوگی. ٹھیک. ایک عدت ہے حاملہ عورت کی. ٹھیک. حاملہ عورت کا جب وضع حمل ہو جائے, خواہ طلاق کے جاری ہونے کے 1 منٹ بعد یا 9 مہینے بعد, جس وقت بچہ پیدا ہوگا اس وقت اس کی عدت ختم ہوگی. ٹھیک. اور جہاں تک تعلق ہے عدت وفات کا تو وہ 4 مہینے 10 دن قرآن کریم نے معین فرما دی ہے. ٹھیک. اور جیسا کہ آپ فرما رہے تھے مردوں کے لیے, اگرچہ مردوں کے لیے عدت نہیں ہے لیکن ایک صورت میں مردوں کے لیے بھی عدت ہے. وہ اس وقت جب کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور پھر اس کی بہن سے یعنی سالی سے شادی کرنا چاہتا ہے, تو جب تک وہ اس کی عدت ختم نہیں ہوگی اس وقت تک وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا, کیونکہ عدت کے احکام میں جب تک عدت پوری نہ ہو جائے, اگر خدا نخواستہ دوران عدت مرد فوت بھی ہو جاتا ہے تو عورت جو ہے وہ اس کی وارث بھی ہے, اور اسی لیے کہا گیا کہ اس کو گھر سے نہ نکالا جائے. ممکن ہے ان کے درمیان مسالت ہو جائے جس کو عدت رجعی کہتے ہیں, طلاق رجعی کہتے ہیں. تو کیونکہ یہاں رجوع کا امکان واقعی ہوتا ہے تو اس لیے حکم دیا گیا کہ جب تک عدت پوری نہ ہو جائے اس وقت تک شوہر جو ہے وہ سالی سے نکاح نہ کرے. باقی تو کر سکتا ہے نا, شادی باقی کر سکتا ہے لیکن سالی سے نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے شاہ صاحب, میرے ساتھ رہیے گا. شاہ صاحب میں زیاد صاحب آپ کی بھی اس پہ رائے لے لوں. پہلے آپ دونوں حضرات رائے دیتے ہیں اس پہ جو کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا. پہلی بات تو یہ ہے کہ عدت جو ہے اس کا فلسفہ, حکمت اور مقصد وہ یہ ہے, بہت بڑا ایک انسائکلوپیڈیا ہے الموسوعۃ الفقہیہ الکویتیہ, کویت کی بہت بڑی علماء کی ٹیم ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے مقصد ہے برات الرحم, کہ پتہ چل جائے کہ عورت کا بدن جو ہے وہ پچھلے خاوند کے نطفے سے پاک ہے, تاکہ آئندہ آنے والا جو بچہ ہے اس کا حسب نسب خراب نہ ہو, وہ معاشرے میں عزت کی زندگی بسر کر سکے. یہ تو ہے عدت کا مقصد. باقی رہا کہ ایک عورت جس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے نا, اس کی عدت بھی اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے. وہ یہ کہ 4 مہینے یتربصن بانفسہن, فرمایا وہ اپنی جانوں کو روکے رکھیں شادی وغیرہ سے 4 مہینے 4 اشہر و عشرہ, 4 مہینے 10 دن جس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے. اور اگر وہ خاتون حاملہ تھی تو پھر اس کی جو عدت ہے وہ پیدائش پر ہے, وہ وضع حمل ہے, لیکن ابد الاجلین. اگر 4 مہینے 10 دن سے پہلے پیدائش ہو جاتی ہے تو پھر 4 مہینے 10 دن گزارے گی, ورنہ اگر اس کی پیدائش بچے کی بعد میں ہوتی 6 مہینے بعد 9 مہینے بعد تو پوری عدت ہے اس کی عدت وہی ہے. دوسرے جس کو طلاق دے دی جاتی ہے اس کی 4-5 اقسام ہے. پہلی یہ ہے, قرآن میں اللہ بیان کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات, جب تم شادیاں کرتے ہو, نکاح کرتے ہو اور پھر تم ان کو طلاق دیتے ہو من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدہ, رخصتی سے پہلے نکاح ہو گیا, رخصتی نہیں تو اس کی عدت سرے سے ہوتی نہیں ہے. ادھر سے طلاق ہوئی ادھر وہ شادی کر سکتی ہے وہ خاتون, آدمی بھی. دوسرا یہ چونکہ عدت کا تعلق خامد کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, عورت کے ساتھ ہوتا ہے. دوسرا ہے کہ اگر وہ حاملہ تھی تو پھر اس کی وضع جیسے ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے اولات الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن, جب تک وہ بچہ پیدا تو وضع حمل جو ہے چاہے وہ 1 گھنٹے کے بعد ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ ذرا رکیے گا, فرض کیجئے کہ بچہ پیدا ہوا تو عدت ختم ہو گئی, اگر خدا نہ خواستہ بچہ کسی وجہ سے ابورٹ ہو جاتا ہے, گر جاتا ہے, پھر بھی عدت ختم ہو جاتی ہے؟ ہاں, اگر اس کے بارے میں چونکہ وہ وضع حمل ہی ہے نا جی, وہ حمل تھا نا, وہ ضائع اگرچہ ہو گیا لیکن وہ وضع حمل ہے اور واضح ہو گیا, جی ختم ہو گیا. استبراء رحم, اس کا رحم صاف ہے, یہ اس کا مقصد تھا. دو کوشچنز آپ سے. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے فرمایا کہ انسائکلوپیڈیا کی جو ڈیفینیشن ہے کویتی علماء نے وہ یہ کی کہ جو اگلا آنے والا
شخص اس کائنات میں اس عورت کے بطن سے ہوگا اس کا جو نسب ہے وہ پتہ چل جائے، یا پچھلا جو ہے اس کا نسب پتہ چل جائے. تو اب اس کے لیے تو سائنٹیفک طریقے، بلڈ ٹیسٹ کئی آ چکے ہیں، تو پھر اسی طریقے کو کیوں اڈاپٹ کر کے اس وقت کو کنزیوم کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں 3 مقام کے اوپر سورہ بقرہ، سورہ احزاب اور سورہ طلاق میں یہ عدت کی جتنی اقسام نوعیتیں ہیں ان کو واضح کر دیا گیا. تو جو چیزیں ہمیں قرآن کریم کے اندر بالکل واضح طور پر ملتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم واضح ہے، تو جب وہ چیز بالکل واضح ہے تو ہمیں دوسری طرف جانے کی کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ہو سکتی ہے، میں اس طرف آ رہا ہوں. اس میں بعض یہ یعنی ہمارے ذاتی تجربات ہیں. یہ میرے ایک قریبی جاننے والے ہیں، الٹرا ساؤنڈ ہوا اور بالکل پریگننسی نزدیک تھی، تو 2-3 جوڑے خرید دیے گئے، لیکن جب وہ پریگننسی ہو گئی تو اس سے تھوڑا سا چیز الٹ ہو گئی. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں اس کے اوپر... یہ بات نہیں سمجھ میں آئی، کیا مطلب تھا؟ یہ بات نہیں سمجھ میں آئی کیا؟ یعنی الٹرا ساؤنڈ کروایا تو وہ یہ تھا کہ یعنی بیٹی ہے، پریگننسی میں یہ تھا، تو اس کے اوپر 2-3 جوڑے خریدے گئے کہ قریب یعنی کہ ہوا تو بیٹا پیدا ہو گیا. یہ بڑی کثرت سے واقعات ہوتے ہیں. اچھا، یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز بالکل واضح، یعنی یہ جو چیز ہے نا، اس کا عدت سے کیا تعلق ہے؟ نہیں، وہ میں اس عدت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس لیے کہ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ آپ اگر الٹرا ساؤنڈ کروا لیں تو اگر کوئی چیز واضح نہیں ہوتی تو دوسری شادی ہو سکتی ہے. یہ بھی اس وقت ہمارے معاشرے میں یہ بات چل رہی ہے. تو اس کے اوپر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر شریعت بلڈ ٹیسٹ ہو، جی کچھ بھی، یعنی جتنی بھی سر اس کی جتنی بھی صورتیں نوعیتیں آپ کر لیں، بات یہ ہے کہ جس چیز میں اللہ تعالیٰ کا حکم بالکل واضح ہے، ہمیں اس پہ سیروج میں آپ کی بات سمجھ گیا. اس پہ جو اعتراض ہوگا نا خاص طور پہ نوجوان نسل کا، وہ کہیں گے کہ کیا پھر دین اسلام جو ہے وہ سائنس کے خلاف ہے؟ نہیں، وہ سائنسی ترجیحات کو نہیں لیتا. دیکھیں وہ ایسا نہیں ہے. اصل میں پتہ کیا بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ بالکل واضح ہیں. جو ہماری سائنسی تحقیقات ہوتی ہیں وہ آج کچھ ہے، کل کچھ ہے، پرسوں کچھ ہے، یعنی اس کی نوعیتیں چینج ہوتی رہتی ہیں، اس کے جو اپنا مشینری جدت آتی رہتی ہے. میں جملہ حضرت کی اجازت سے عرض کرنا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان فرمایا ہے، دا ما یریبک الی ما لا یریبک. جس چیز میں شک کا احتمال رہتا ہے نا اس کو چھوڑنا چاہیے، اور جس میں یقین کامل ہو اس کو پکڑنا چاہیے. اب جو نا 3 مہینے یا 3 حیض انتظار کرنا، یہ ہے وہ چیز یقین کامل والی کہ اس سے پتہ چل جائے گا کہ استبراء رحم ہے. اب الٹرا ساؤنڈ کی جو مثال دی اس میں بھی احتمال غلطی کا رہا. نمبر 2، ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں کتنی عام ہیں کہ بعض اوقات غلط میڈیکل سرٹیفکیٹ لے لیے جاتے ہیں. غلط میڈیکل سرٹیفکیٹ کا وجود موجود ہے تو ابھی اس میں شک موجود ہے. اس لیے ان چیزوں میں جو کوئی شکوک شبہات ہیں، اسلام نے اس بات کو بڑی اہمیت دی ہے آنے والے بچے ان کا حسب نسب خراب نہ ہو اور کسی بچے کو اٹھا کر کسی اور کے ساتھ منسوب نہ کیا جائے. انہوں نے آئندہ معاشرے میں زندگی بسر کرنی ہے. جس کا حسب نسب مجہول ہو جائے نا وہ بعض اوقات معاشرے سے بڑی انتقام لیتا ہے. اس لیے ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے اسلام نے بنیادیں وہ عطا کی ہیں جس میں یقین کامل ہے، اس میں یقین کی یعنی شک کی گنجائش نہیں رہتی. ان چیزوں میں اسلام منع نہیں کرتا. آپ مزید اس کی تصدیق کرنے کے لیے آپ کریں ساری چیزوں سے استفادہ، لیکن وہاں شک و شبہات موجود ہیں، وہ یقین کامل نہیں جو اسلام کے بنیادی سادہ اصولوں کے اندر موجود ہے. تو اس لیے ان کو پکڑنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، اسے مضبوطی سے پکڑو. ٹھیک ہو گیا. شاہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، یہ فرمائیے گا کہ یہ عدتوں کے جو میعاد ہے 4 مہینے 10 دن کی ایک میعاد ہے بیوہ کے لیے، جو طلاق یافتہ ہے اس کے لیے 3 ماہ ہے، یہ فرق کیوں ہے؟ ایک تو جس طرح شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ خداوند نے متعلق سسٹم بنایا ہے کہ طلاق کے بعد بھی اور خاص طور وفات کے بعد بھی عورت کے اندر جو ہے وہ پہلے شوہر کے اثرات جو ہیں وہ باقی رہتے ہیں اور وہ اس وقت تک ختم نہیں ہوتے جب تک اتنا پیریڈ نہ گزارا جائے. تو اس لیے 4 مہینے 10 دن کا پیریڈ دیا گیا اور ساتھ یہ بھی قید لگائی گئی کہ یہ 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ حتی المقدور کوئی بھی ایسی کیا نام ہے اپنے آپ کو سجانے سنوارنے کا لباس پہنے اور گھر سے سوائے انتہائی مجبوری کے باہر نہ جائے
تو اس قسم کی قیود و شرائط اس پہ لگائی گئی ہیں. اگر خدا نخواستہ بیمار ہو جاتی ہے یا انتہائی مجبور ہے کہ سوائے اس کو کوئی کھانے پینے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے, خود ہی اسے کرنا ہے سب کچھ, تو ایسی اضطراری کیفیات میں تو تھوڑی بہت اجازت دی گئی ہے, لیکن وہ بھی اتنی اجازت ہے کہ جائے اور جب کام مکمل ہو جائے فوراً واپس گھر لوٹے. تو یہ ساری چیزیں اصل میں تو ان اثرات کو بدن سے ظاہر یہ جو پابندی ہے کہ وہ عدت کے اندر نہ جائے یا کوئی کام نہ کرے, چاہے ضروری ہو چاہے غیر ضروری ہو, اس کا حکم کیسے صادق ہو رہا ہے اور یہ کہاں سے روایت آتی ہے؟ دیکھیں یہ روایات تو جو ہم قرآن کریم کی تفاسیر میں بیان کرتے ہیں, عدت وفات کا مقصد یہ ہے کہ غم کے دن, غم کا لباس, غم کی صورت, وہاں پر نمائش نہ ہو, شادیوں میں نہ جائے, بیاہوں میں نہ جائے, اپنے آپ کو بناؤ سوار کر کے نہ رکھے. یہ نہ ہو کہ یہ اس کو تو غم ہی نہیں اپنے شوہر کا, تو اس کے اثرات جو ہیں وہ انسان کے ذہن اور دل و دماغ اور جسم پر جو ہے مرتب ہوتے ہیں. تو اگر اس کیفیت میں وہ اسی طرح خوش ہے. میں اس سوال کو دوبارہ سے پوچھ لیتا ہوں, یہ اس کا تعلق ہمارے رسم و رواج سے ہے یا اس کا تعلق ہمارے مذہب سے نہیں ہے, حکم شریعت سے ہے. واضح حدیث میں اس چیز کو واضح بیان کیا گیا ہے. اس میں کوئی رسم و رواج والا تعلق نہیں ہے. رسم و رواج تو مجبور کر رہا ہے کہ ہم باہر نکلیں یا جائیں کریں, لیکن شریعت کہتی ہے نہیں جناب گھر بیٹھو, انتہائی مجبور ہو جاؤ, کھانے پینے کو کچھ نہیں مل رہا یا کوئی انتہائی عزیز قریبی جو ہے وہ بیمار ہو گیا, تیمارداری کے لیے اچانک جانا پڑ گیا ہے, تو وہ اتنے لمحات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ جائے اور وہ حاضری دے کر وہاں سے فوراً واپس آ جائے. اس کا رسم و رواج کے ساتھ تعلق نہیں ہے بلکہ شرعی احکام کے ساتھ تعلق ہے, اور فقہاء نے اس پر مفصل بحثیں کی ہیں. تو قرآن کریم نے تو حکم کلی بیان کر دیا ہے نا کہ 4 مہینے 10 دن جب عدت گزارے گا, پھر عدت گزارنی کیسے, وہ کیونکہ عدت وفات اور غم کی وفات صورت میں رہنا ہے. اس نے فاخرہ لباس نہ پہنے, زیورات نہ پہنے, اپنے آپ کو بناؤ شنگار میں نہ جائے لے کے جائے, تاکہ اس کی اٹھنے بیٹھنے سے ملنے ملانے سے بھی پتا ہو کہ وہ حالت غم میں موجود ہے. تو یہ افقہ نے احکام بیان فرمایا. پھر میرا سوال یہ پیدا ہوگا کہ عدت کی جو مدت ہے اس کا جو لاگو ہونا ہے وہ آئندہ آنے والی نسل کا ڈٹرمن کرنا ہے یا غم منانے کا ہے؟ عدت ہے کس کے لیے؟ غم منانے کا بھی ہے اور آنے والی نسل پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے. جس طرح ابھی پیر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ تب ظاہر ہوتے ہیں جب اتنا پیریڈ گزر جائے, وگرنہ وہی نطفہ جو ہے وہ مشکوک ہو سکتا ہے ان حالات میں بھی. تو لہٰذا اس چیز کو بھی ختم کرنا مقصود ہے اور حالات حاضرہ کو بھی دیکھنا ہے کہ اس میں خوشی اور نمائش کی کیفیت پیدا نہ ہو. تو